نصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے آپ بھی سلسلے میں شامل رہی ہے کہ شاید ہمیں بھی کسی نصیحت کی بات کا اثر ہو اور ہمارے بھی ندامت کے آنسو بہہ نکلے. درود پاک کی فضیلت ہم سلسلے کے آغاز میں بیان کیا کرتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر جمعرات کی شام کو درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اپنے ہاتھوں میں چاندی کے ورق اور سونے کے قلم لے کر نازل ہوتے ہیں اور مجھ پر جمعرات کی شام، شب جمعہ، روز جمعہ اور جمعہ کی شام کو درود پاک جو پڑھتا ہے وہ اس کا درود لکھتے ہیں. بس جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیک لوگوں کی صحبت، نیک اجتماعات میں شرکت اور سنت و بر اصلاحی بیانات کو سننے سے بھی انسان کا ذہن بنتا ہے، اور بعض اوقات ایسے نصیحت کے مدنی پھول ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑے سخت دل لوگ بھی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کر لیتے ہیں، سچی توبہ کر لیتے ہیں. بعض اوقات اچھے اجتماعات، سنت و بر اجتماعات کی برکت ایسی ہوتی ہے، ایک روحانیت والا ماحول بنا ہوتا ہے جس کی برکت سے سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، رقت قلبی نصیب ہوتی ہے اور خوف خدا کے سبب بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. نصیحت کے مدنی پھول دل پر ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ بے ساختہ بندے کا رجوع اپنے رب کی طرف ہونے لگ جاتا ہے، سچے دل سے روتا ہے، توبہ کرتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ الروض الفائق میں بیان کیا گیا. ایک دن حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار لوگوں کو وعظ و نصیحت کے لیے منبر پر تشریف لائے اور انہیں عذاب الہی عز و جل سے ڈرانے اور گناہوں پر ڈانٹنے لگے. قریب تھا کہ لوگ شدت اضطراب سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے. اس محفل میں ایک گناہگار نوجوان بھی موجود تھا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں اترنے کے متعلق کافی پریشان تھا. تو گناہ بہت کر رکھے تھے، لیکن اب جب اصلاحی بیان سنا، حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان میں شرکت کی، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، قبر کے متعلق ڈر گیا. جب وہ آپ کے اجتماع سے واپس گیا تو یوں لگتا تھا جیسے بیان اس کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہو چکا ہے. اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے میری امی جان، تم چاہتی تھی کہ میں شیطانی لہو و لعب اور خدا رحمان کی نافرمانی چھوڑ دوں. یعنی ماں کی بھی خواہش تھی کہ شیطانی لہو و لعب چھوڑ دے، اللہ عز و جل کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے. اب بیان سے جب واپس گیا، دل پر اثر تھا، اپنی ماں کے پاس جا کر کہتا ہے، اے میری ماں، کیا
تم یہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دوں، شیطانی کھیل کود چھوڑ دوں، لہذا آج سے میں اسے ترک کرتا ہوں. یعنی سب شیطانی لہو و لعب کو چھوڑا. اور اس نے اپنی امی جان کو یہ بھی بتایا کہ میں حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کے اجتماع پاک میں حاضر ہوا اور اپنے گناہوں پر بہت نادم ہوا. چنانچہ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے تجھے بڑے اچھے انداز سے اپنی بارگاہ کی طرف لوٹایا اور گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ عز و جل میرے تجھ پر رونے کے سبب تجھ پر ضرور رحم فرمائے گا اور تجھے قبول فرما کر تجھ پر احسان فرمائے گا. پھر اس نے پوچھا، اے بیٹے، نصیحت برا بیان سنتے وقت تیرا کیا حال تھا؟ تو اس نے جواب میں چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے: میں نے توبہ کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے مطیع و فرما بردار بن گیا ہوں. جب بیان کرنے والے نے میرے دل کو اطاعت خداوندی کی طرف بلایا تو میرے دل کے تمام تالے کھل گئے. اے میری امی جان، کیا میرا مالک و مولا عز و جل میری گناہوں بھری زندگی کے باوجود مجھے قبول فرما لے گا؟ اب جب اس نے رجوع کا ذکر کیا کہ جب میں نے بیان سنا میرے دل کے تالے کھلے، میں فرما بردار بن گیا. لیکن اب ایک فکر لاحق ہے کہ میری ماں، میرے گناہوں کے باوجود کیا میرا رب عز و جل مجھے قبول فرما لے گا؟ ہائے افسوس، اگر میرا مالک مجھے ناکام و نامراد واپس لوٹا دے یا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. جیسے امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ہم نے خوف اور رقت بھرے کلام سنے، اس میں آپ بھی مناجات کرتے ہوئے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ نوجوان اسی طرح روتا رہا، ندامت کے آنسو بہاتا رہا. پھر کہا جاتا ہے وہ نوجوان دن کو روزے رکھتا، راتوں کو قیام کرتا، یہاں تک اس کا جسم لاغر و کمزور ہو گیا، گوشت جھڑ گیا، ہڈیاں خشک ہو گئیں، رنگ زرد ہو گیا. ایک دن اس کی والدہ محترمہ اس کے لیے پیالے میں ستو لے کر آئی اور اصرار کرتے ہوئے کہا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ یہ پی لو، تمہارا جسم بہت مشقت اٹھا چکا. اسے کہتے ہیں ندامت، اسے کہتے ہیں رجوع. ہم بعض اوقات توبہ بھی کرتے ہیں لیکن ہماری توبہ کا انداز غفلت والا. جو رجوع کرتے ہیں، جو رب کائنات کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں ندامت کے ساتھ جھک جاتے ہیں، وہ بے باکی کی باتیں، غفلت کی باتیں نہیں کیا کرتے. اس کے شب و روز عبادت میں گزرنے لگے، جسم لاغر و کمزور ہوتا چلا گیا. ماں قسم دے کر کہتی ہے، بیٹے یہ ستو پی لے، تو نے بہت مشقت اٹھائی ہے. چنانچہ ماں کی فرما برداری کرتے ہوئے جب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو بے چینی اور پریشانی سے پھر رونے لگا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا یہ فرمان یاد آیا. تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی. پھر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور زمین پر گر گیا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کا طائر روح کفس عنصری سے پرواز کر گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی ایک نوجوان کی ندامت، یہ تھی ایک نوجوان کے رجوع کرنے کی حکایت، یہ تھے سچے ندامت کے آنسوؤں کا ذکر.
تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ جیسے وہ نوجوان جو گناہوں میں مبتلا تھا، لیکن حضرت منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کے بیان میں شرکت اس نے کی، اور بیان کی برکت سے اس کا دل بدلا، اس کے دل کے تالے کھلے، توبہ کی طرف اس کو رغبت ملی، ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ یادگار سلف ہیں، یعنی وہ بزرگان دین کے واقعات جو ہم پڑھتے تھے، جن کے بیانات سن کر بڑے بڑے شرابی اور بڑے بڑے گناہگار پلٹتے تھے، توبہ کرتے تھے، اور آج امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات کی برکت سے ہم ایسے ایسے مدنی انقلاب دیکھ رہے ہیں، ایسی ایسی مدنی بہاریں دیکھ رہے ہیں کہ کل تک عیاشیاں، شراب، جوا، ڈاکے، بدماشیاں، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا لوگ ایسے پلٹے، ایسے مدینے کے دیوانے بن گئے، ایسے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے، سنتوں کے مبلغ بن گئے، نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے، مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے، مدنی انعامات کے عامل بن گئے۔ آپ بھی آئیں، امیر علیہ سنت کے بیانات سنا کریں، مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں، امیر علیہ سنت کے بیانات سنیں، اصلاحی بیانات سننے سے بھی دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت، اخلاص عطا کرے، اور ہمارا دل ان پاکیزہ اجتماعات میں لگا دے تاکہ ہم گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقامت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے،